بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک معجزانہ واقعہ۔ عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔ ایک باندی میرے لیے ایک تولیہ لائی۔ تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ نے کہا، اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ وہ باندی بھاگی گئی اور جلتے ہوئے تندور میں اس تولیے کو ڈالا اور اٹھا کر واپس لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف ستھرا میرے سامنے تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے یہ تولیہ پیش کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک خشک کیے۔ اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں اور آگ اس سے میل کو تو کھا لیتی ہے، لیکن تولیہ آگ سے باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 روٹیاں لگائی۔ نبی علیہ السلام نے ایک 2 بنا کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئی تو حیران ہوئی کہ ان میں سے 1-2 تو ایسی ہیں جو پک ہی نہیں رہی۔ اسی طرح آٹے کا آٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روٹیاں ایسی ہیں جو نہیں پک رہی۔ فرمایا، ہاں یہ وہی روٹیاں ہوں گی جن پر تیرے والد کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اب آگ اس آٹے پہ اثر نہیں کر سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے اس پر یوں اثر ہو جاتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے سے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا جائے گا، اور جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیں اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جنت کی جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ تو ہم لوگوں کو اللہ سب کو توفیق دے کہ ہم روزانہ 313 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔